تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ عاتکہ بنت یزید کون تھی؟ اسیران اہل بیت کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا؟ عاتکہ بنت یزید ایک اموی شہزادی خلیفہ یزید بن معاویہ کی بیٹی اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کی زوجہ تھی۔ بعض نے اسے عالمہ دین قرار دیا کیونکہ اس نے علم دین کا وسیع مطالعہ کیا، خاص طور پر علم حدیث میں۔ اس کے ساتھ وہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے بھی مشہور تھی، کیونکہ اس نے اپنی تمام دولت خاندان ابو سفیان کے غربا میں دے دی تھی۔ تاہم عاتکہ کی ایک اور وجہ شہرت اس کی 12 اموی خلفاء سے قرابت اور رشتہ داری بھی تھی، اور اسی سبب اسے ان کے سامنے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور یہی بات اسے دوسری خواتین سے ممتاز بناتی ہے جس کے اس قدر محرم خلفاء رہے ہوں۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت کو اسیر بنا کر دمشق لے جایا گیا تو یزید کی بیوی ہند جو اہل بیت کی خادمہ رہ چکی تھی، اس نے سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم کو پہچان لیا۔ جب یزید کی بیوی ہند کے اصرار پر دختر سیدہ زہرا، زینب کبریٰ اور دیگر اہل حرم کو خانہ یزید میں لے جایا گیا تو جہاں پہلے یزید کی بہن نے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سے بد کلامی کی اور اہل حرم کے رسوا کرنے اور توہین کرنے کی کوشش کی اور اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کی، تو بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس ملعونہ کو منہ توڑ جواب دیا، اور پھر جب وہ لاجواب ہو گئی اور جواب نہ دے سکی تو پھر یزید کی بیٹی عاتکہ نے اہل حرم کو رسوا کرنے کی خاطر اور اپنے خاندان کا جاہ و جلال جتلانے کے لیے بآواز بلند سوال کیا اور تحکمانہ انداز میں پوچھا کہ فاطمہ بنت حسین کون ہے؟ بی بی فاطمہ کبریٰ فاطمہ بنت حسین نے فرمایا، میں ہوں حسین کی بیٹی فاطمہ، میں اس حسین کی بیٹی ہوں جن سے بدر و حنین کے کفار کا بدلہ لیا گیا ہے۔ آج تم ہمارا مذاق اڑاتی ہو اور ہماری اس حالت پر خوش ہو۔ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں اور میرا دادا علی تھا جس سے کائنات کا ہر ذی روح واقف ہے۔ بلا بتا تو کون ہے؟ عاتکہ نے کہا، میں یزید جیسے ذی حشمت اور صاحب عزت باپ کی بیٹی ہوں۔ بی فاطمہ کبریٰ نے فرمایا، ذرا انجام دیکھ، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے اور آخرت آرام و سکون کا مقام ہے۔ بھلا تم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ کیا وہ تیرا باپ نہیں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر جشن منا رہا ہے؟ اور وہ تیری ماں نہ تھی جو اپنے غلاموں کا طواف کیا کرتی تھی؟ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہمارے مرد ساکن آراف ہیں، ہم ذریت عبد مناف ہیں۔ عاتکہ ایسی خاموش ہوئی گویا اس کے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہو۔ اس کے بعد یزید کی دوسری بیوی ام حبیبہ نے پوچھا، رباب زوجہ حسین کون ہے؟ جناب ام رباب نے فرمایا، وہ خوش نصیب میں ہوں جسے اللہ نے دنیا اور آخرت کی دونوں سعادتوں سے نوازا ہے۔ دنیا میں سید شباب اہل جنت کی زوجہ ہوں اور آخرت میں بھی اپنے آقا کے ساتھ ہوں گی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہوں، میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہوں، میں علی مرتضیٰ اسد اللہ کے فرزند کی بیوہ ہوں۔ اب بتا تو کون ہے؟ ام حبیبہ نے کہا، میں حکمران وقت صاحب عزت یزید کی بیوی ہوں جس کے حلقہ اطاعت میں دنیا موجود ہے۔ بی بی ام رباب نے فرمایا، بھلا کبھی اونٹ اور گھوڑے یا ذرہ بے مقدار اور آفتاب عالم کا کبھی کسی نے مقابلہ کیا ہے؟ ہمارا خانوادہ جنت کے طیب و طاہر سرداروں کا خانوادہ ہے، جبکہ بنی امیہ اپنے اعمال کی وجہ سے آتش جہنم کا ایندھن ہے۔ کیا تو اپنے جاہل اجداد سے فخر کرے گی یا اپنی بدکردار اولاد کی بات کرے گی، یا آج کے اپنے ظلم پر فخر کرے گی جس کا نشانہ بن کر ہم تمہارے اسیر ہیں؟ یزید کی بیوی ام حبیبہ لاجواب ہو کر چپ ہو گئی۔ جنگ دیر الجاسلی کے بعد جب مصعب بن زبیر کو قتل کر کے اس کا سر کوفہ کے قصر الامارت میں عبد الملک بن مروان کے پاس لایا گیا تو عبد الملک نے اس کا سر مصر میں اپنے بھائی عبد العزیز بن مروان کے پاس بھیجا، مگر جب یہ سر مصر جانے سے قبل دمشق پہنچا تو عاتکہ کو اس کی خبر ہو گئی
اور اس نے معصب بن زبیر کے سر کو سپاہیوں سے لے کر اسے غسل دے کر دفن کروایا، اور پھر عبد الملک سے کہا، کیا تمہیں ابھی تک تسلی نہیں ہوئی کہ جو کچھ تم نے اس شہر میں اب تک کیا یہ بہت ہی افسوسناک ہے؟ عاتکہ نے 126 ہجری میں اپنے پوتے ولید ثانی بن یزید کے انتقال کے بعد وفات پائی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔